بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان وینظر ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة۔ رواہ مسلم۔ محترم حضرات، قیامت کے دن انسان کی بعض آرزوؤں اور حسرتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ 4 آرزوؤں کا ذکر کیا گیا۔ کافر قیامت کے دن آرزو کریں گے کاش کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ اہل ایمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے تھے، کسی نہ کسی کی سفارش سے وہ اپنے ایمان کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اس وقت آرزو کریں گے کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے۔ دوسری آرزو، کاش کہ میں نے دنیا میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس برے دوست کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ تیسری آرزو، کاش کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اس لیے کہ بزرگوں اور بڑوں کے پیچھے پڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے۔ چوتھی آرزو، وہ دنیا میں دوبارہ واپس آنے اور نیک بننے کی آرزو کریں گے، اللہ سے درخواست کریں گے اے اللہ دنیا میں ہم کو دوبارہ بھیج دے اور اب ہم نیک بنیں گے۔ 5ویں آرزو جس کا ذکر آج کے درس میں کیا جائے گا، قیامت کے دن وہ عمل کی آرزو کریں گے، کاش کہ ہم نے آخرت کے لیے کچھ نیک اعمال کیے ہوتے تو آج ہم جہنم کے عذاب سے بچ جاتے تھے۔ اس لیے کہ سفر آخرت میں بندے کے ساتھ ایک ہی ساتھی ہوتا ہے اور وہ عمل کا ساتھی، اور وہ بھی حسن عمل، اچھا عمل، عمل صالح۔ اگر آخرت کے سفر میں بندے کے ساتھ نیک اعمال ہیں تو آخرت کے ہر مرحلے میں کامیاب ہوتا جائے گا، لیکن اگر اس کے پاس اعمال نہیں ہیں تو ہر مرحلے میں اسے افسوس ہوگا اور وہ نادم اور شرمندہ ہوگا۔ سورۃ الفجر میں آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ نے ان کی اس حسرت اور آرزو کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے کہا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی۔ اس دن جہنم لائی جائے گی۔ جہنم کیسے لائی جائے گی؟ حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جہنم، صحیح مسلم میں، کہ جہنم 70,000 لگاموں کے ساتھ جکڑی ہوئی ہوگی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، اور وہ چیخ و پکار کر رہی ہوگی، دھاڑے مار رہی ہوگی غصے سے۔ اس حال میں جہنم لائی جائے گی، اور اس ہولناک منظر کو دیکھ کر کے بڑے بڑے انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اللہ سے دعائیں کریں گے، یا ربی نفسی نفسی، اے میرے رب تو مجھے بچا لے،
اے میرے رب تو مجھے آج اپنے عذاب سے بچا لے۔ اس وقت سارے لوگ جہنم کے اس عذاب کو، اس ہولناک منظر کو دیکھ کر نصیحت پکڑیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اس وقت جہنم کو دیکھ کر کے نصیحت پکڑنے سے فائدہ کیا ہے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ حسرت و افسوس کرتے ہوئے کہے گا اے کاش کہ میں نے اس اخروی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال پیش کیے ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں بھیجے ہوتے، تو آج اس جہنم کے عذاب سے ہم بچ جاتے تھے۔ اس وقت وہ آرزو کرے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ نیک اعمال پیش کیے ہوتے، تو آج اس جہنم کے عذاب سے ہم بچ جاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں آخرت کے لیے اعمال پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس کو اس غور کرنا چاہیے، اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے کل آنے والے یعنی قیامت کے دن کے لیے کیا اعمال اس نے پیش کیے ہیں، اس کے پاس کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاریاں ہیں، اسے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے پاس آخرت میں اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، آخرت کے لیے اس کے پاس کیا تیاری ہے، اس نے کیا نیکیاں پیش کیا ہے۔ اور سورہ مزمل کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا آیت نمبر 20 میں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تم اپنے فائدے کے لیے آخرت میں جو بھی نیکی پیش کرو گے اللہ کے پاس، اللہ کی بارگاہ میں جو بھی تم نیکی کرو گے آخرت کے فائدے کے لیے، اسے اللہ کے پاس بہتر شکل میں پاؤ گے اور بہت زیادہ اجر و ثواب اس کا تمہیں ملے گا۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کے لیے نیک اعمال پیش کرنے کی دعوت دیتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں ہمیں ہماری نیکیاں ہی، ہمارے اعمال ہی ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ جب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن ہر شخص سے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بات چیت کرے گا، بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ دائیں طرف نظر ڈالے گا فلا یرا الا ما قدم، تو اسے اپنے اعمال جو اس نے آخرت کے لیے پیش کیا ہوگا اس کے اعمال نظر آئیں گے۔ وَيَنظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، بائیں طرف نظر ڈالے گا تو اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا تھا وہ سب نظر آئیں گے اس کو۔ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، سامنے نظر ڈالے گا فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، سامنے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اسے نظر آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اے لوگوں اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمل کرو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے، چھوٹی سی چھوٹی نیکی، تم اپنے آپ کو اس آگ سے بچانے کے لیے نیکی کے کام کرو، اگرچہ چھوٹی ہی نیکی کیوں نہ ہو سکتا ہے وہی نیکی تمہاری بخشش کا بہانہ بن جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے، تمہاری اس نیکی کو قبول کر لے اور تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ تو اس لیے یہ دنیا ہے، یہ دار العمل ہے، یہ عمل کی جگہ ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم جو بھی نیکی کے کام کریں گے، جو بھی عمل کریں گے، آخرت میں اس کا ہم کو بدلہ ملے گا اور بہترین بدلہ ملے گا۔ لیکن اگر دنیا کی زندگی کو ہم ایسے ہی لہو لعب میں، کھیل تماشے میں گنوا دیں گے اور آخرت کے لیے ہمارے پاس کچھ نیکیاں نہیں ہوں گی، تو اس وقت جہنم کے عذاب کو ہم جب دیکھیں گے اس وقت افسوس کریں گے اور آرزو کریں گے یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں نے
اس آخرت کی زندگی کے لیے جہنم کے اس عذاب سے بچنے کے لیے کچھ نیک کام کیا ہوتا، کچھ نیکیاں کیا ہوتا تو یہ نیکیاں میرے کام آتی تھیں اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاتا تھا۔ لیکن اس وقت حسرت و افسوس کرنے سے، عذر اور بہانہ پیش کرنے سے اور اللہ کے سامنے غلطی کا اعتراف کرنے سے، آرزوئیں کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں ہم جو کچھ عمل کیے ہوں گے ہمارے اعمال کا وہاں ہم کو بدلہ ملے گا۔ اس لیے اس دنیا کی زندگی میں ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی کوتاہیوں کو تلاش کریں اور آخرت کے لیے ہم نیکیوں کا توشہ تیار کریں تاکہ یہ نیکیاں ہمیں آخرت میں کام آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے بچائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔